अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस्लाम में औरतों का जो मकाम है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस्लाम औरत को क्या मकाम व मर्तबा देता है, इस्लाम औरत को कितनी इज़्ज़त देता है और इस्लाम से पहले औरतों की क्या हालत थी और इस्लाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फ़ानी में आने के बाद औरतों की हालत आखिर क्या हुई, उन तमाम बातों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम इसी तरह दीनी और इल्मी कामों को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें किसी भी तरह का कोई ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का उसमें डोनेशन देना चाहे तो वो उसमें डोनेट कर सकता है। उसके लिए आप गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या बैंक अकाउंट के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी आप ताउन करना चाहें, इन सभी का नंबर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और उसमें जो भी ताउन करना चाहें अल्लाह के रास्ते में ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिर औरत इस्लाम की नज़र में है क्या, ये बहुत बड़ा मसला है। आज असर हाजिर में अगर देखा जाए तो औरतों को आज़ादी के नाम पर उनको और ज़्यादा ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने का मामला बड़ी तेज़ी से चल रहा है और औरतें इसको बखुशी अपने सर पर इसको सवार भी करती हैं और इसको बहुत अच्छा समझ के इसी ग़ुलामी की ज़ंजीर में अपने आप को जकड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने औरतों को जितनी आज़ादी दी है उतना आज तक किसी भी मज़हब, कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो आज तक औरतों को इतना ज़्यादा आज़ादी दिया हो। आखिर इस्लाम की नज़र में औरत है क्या? औरत खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। औरत दुनिया की आबादकारी और दुनियावी और दीनदारी में मर्दों के साथ तकरीबन बराबर की शरीक है। औरत मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, जहन का इत्मीनान और बदन का चैन होता है। औरत दुनिया के खूबसूरत चेहरा की एक आँख है। अगर औरत ना होती दुनिया की जो सूरत है वो कानी होती। औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के सिवा तमाम इंसानों की माँ है, इसीलिए वो सब के लिए काबिल एहतराम है। औरत का वजूद इंसानी तमद्दुन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर औरत ना होती तो मर्दों की ज़िंदगी जंगली जानवर से बदतर होती। हज़रात मोहतरम, इस्लाम में औरतों का मकाम ये है कि औरत जो है वो बचपन में भाई बहनों से मोहब्बत करती है, शादी के बाद शौहर से मोहब्बत करती है, माँ बनकर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इसलिए औरत दुनिया में प्यार मोहब्बत का एक ताज महल है। हज़रात मोहतरम, ये मकाम व मर्तबा इस्लाम ने औरतों को दिया है। अब ये समझें कि आखिर औरत जो है वो इस्लाम से पहले आखिर किन हालतों में थी, उसके बारे में अब ज़रा समाअत करें। हज़रात मोहतरम, इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त व वक़ात ही नहीं होती थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिश पूरा करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती रहती थी और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी, इतना कुछ होने के बाद भी जालिम मर्द फिर भी उन औरतों की कोई कदर कीमत नहीं रखते थे, बल्कि जानवरों की तरह उनको मारते पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आज़ा तक काट लिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। हज़रात मोहतरम, अरब के लोग लड़कियों को जिंदा तक दफन कर दिया करते थे। ये इस्लाम से पहले हालतें हुआ करती थी और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे।
حضرات محترم، ظلم و زیادتی کی بس یہیں پر اختتام نہیں ہوا، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی اور نہ ہی کسی چیز میں ان کا کوئی تصرف ہوا کرتا تھا۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور بھی تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھوپڑے میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر بھی جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کی بدن سے اپنی بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھی جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے اس زمانے میں کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر یعنی ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بیکس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کی کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پردہ داد فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی اور بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ حضرات محترم، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں ملتا تھا حضرات محترم، اور ان کی مظلومیت کے آنسو کو پوچھنے والا دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں امن اور شانتی کا ایک ایسا پیغام لے کر آئے، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے ان کے لیے ایسا قانون لے کر آئے جو ان کو ظلم و ستم کی بیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضرات محترم، اب عورت جو ہے وہ اسلام کے بعد عورتوں کی کیا حالت تھی، اور اسلام کے بعد عورتوں کو اسلام نے کون کون سے حقوق دیے، اس کو آپ سماعت کریں۔ حضرات محترم، جب ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں، یہ
بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، مطلب جو ہمارے غیر مسلم بھائی ان کو یہ ذہن میں بات ہے کہ اسلام ابھی 1400 سال پہلے کا مذہب ہے، بڑا نیا مذہب ہے۔ یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب ہے، جو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے آدمی یعنی حضرت آدم علیہ السلام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ مذہب اسلام کو لے کر آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور وہ جو مذہب لے کر آئے وہ مذہب اسلام تھا۔ حضرات محترم، ہر نبی حضرت آدم سے لے کر دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کر ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مذہب اسلام ہی رہا ہے، اور آج بھی لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے موجود ہیں۔ لیکن ساری کے سارے نبیوں کی جو شریعتیں تھیں وہ الگ الگ تھی، سب کی شریعتیں جداگانہ تھی، لیکن سب ایک خدائے واحد کی جانب بلانے والے تھے۔ اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے تو ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے ساری دنیا کے لیے ایک امن و شانتی کا ایک پیغام دیا تھا۔ حضرات محترم، جب ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے، دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی، اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح جس طرح مردوں کو عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوند قانون آسمان سے نازل ہو گئے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسے قانون آسمان سے نازل کیے جس سے عورتوں کو ہر طرح سے سکون اور اطمینان اور چین ان کو مل سکے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ حضرات محترم، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ ان سے تم سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ حضرات محترم، اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ حضرات محترم، تمام دنیا یہ دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خداداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ حضرات محترم، عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر اللہ رب العزت نے پہنچا دیا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں
عورتیں اگر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں پھر بھی وہ اس عظیم احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تمام دنیا کے محسن اعظم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اسلام میں جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بعد اسی طرح کی ایک بہت ہی شاندار ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔